الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اور عزیز طلباء، یہ ہمارا 8واں درس ہے کتاب کلمہ لا الہ الا اللہ کی، اور خصوصاً ابھی ہمارا جو پچھلے کا جو 2 دروس ہیں وہ نواقض اسلام سے متعلق ہے، یعنی ایسی چیزیں جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اگر اس کو کر لے تو اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ان چیزوں کو پڑھنے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ کچھ باتیں اس سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے، تو اس کا یہ تیسرا درس ہے، یعنی نواقض اسلام کے مقدمہ کا یہ تیسرا درس ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے کہ کچھ ہم تکفیر یعنی کسی کو کافر قرار دینے کے کچھ ضوابط قواعد پڑھیں گے، اور کچھ شروط پڑھیں گے، اور اسی طرح سے کچھ موانع التکفیر، یعنی فلاں چیز یا کوئی چیز پائی جائے گی جس کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو اس مسئلے پر آج ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلے دروس میں نواقض اسلام جو اس کتاب کے اندر موجود ہے اس کو ہم لوگ انشاءاللہ پھر کتاب سے پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ تکفیر کسے کہتے ہیں؟ تکفیر کا مطلب ہوتا ہے کسی مسلمان پر کسی چیز کے کرنے کی وجہ سے اس کو کفر کا حکم لگا دینا کہ فلاں کافر ہو گیا، یعنی اسلام سے اس کو نکال دینا کہ اس نے فلاں جرم کیا جس کی بنیاد پر وہ کافر ہو گیا۔ یہ جو حکم لگایا جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں تکفیر۔ لہٰذا یہ کرنے سے پہلے کسی مسلمان پر کافر کا حکم لگانے سے پہلے کچھ ضوابط ہیں، کچھ قواعد ہیں جس کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ، سب سے پہلا ضابطہ اس میں یہ ہے، کہتے ہیں کہ دلالۃ الکتاب او السنہ علی ان هذا الاعتقاد او القول او الفعل موجب للکفر، کہ ایک آدمی نے، ایک مسلمان نے کوئی کام کیا تو کتاب و سنت سے یہ ثابت ہونا ضروری ہے کہ یہ کام کرنے سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی گناہ کر لیا تو اس کو کافر قرار دیے، جیسا کہ خوارج کا منہج پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی مرتکب کبیرہ ہے، گناہ کا کام کیا، کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل گیا۔ ایسا نہیں، بلکہ وہ کام دیکھا جائے گا کہ کیا شریعت نے اس کام کو کفر کہا ہے۔ اگر ہاں کتاب و سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فلاں کام کفریہ ہے، لہٰذا اس کا مرتکب جو ہوگا، اس کو کرنے والا ہوگا تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ تکفیر کا مسئلہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کا حق ہے، کیونکہ اور اس کا دار و مدار شرعی نصوص پر ہے کہ فلاں کام کفریہ ہے لہٰذا کرنے والا کافر ہوگا۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الکافر من جعلہ اللہ ورسولہ کافرا، کافر وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کافر قرار دیا۔ والفاسق من جعلہ اللہ ورسولہ فاسقا، اور فاسق وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے فاسق قرار دیا۔ کما ان المؤمن والمسلم من جعلہ اللہ ورسولہ مؤمنا ومسلما، جیسا کہ مومن اور مسلمان وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مومن اور مسلمان کہا، یعنی اس مومن اور مسلمان کے جو اعمال ہیں اس کو کرنے والا مومن اور مسلمان ہے۔ اسی طرح کفریہ اعمال جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ یہ کام کفریہ ہے تو اسی کو کرنے والا آدمی وہ کافر ہوگا۔ یہ پہلا قاعدہ ہے کہ کتاب و سنت سے وہ مسئلہ ثابت ہو کہ یہ کفریہ عمل ہے۔ دوسرا قاعدہ اس میں یہ ہے کہ التفریق بین التکفیر المطلق و تکفیر المعین، ایک ہوتا ہے عام طور پر یعنی عمومی طور پر کسی پر تکفیر کا حکم لگانا، اور ایک ہوتا ہے خاص کہ فلاں شخص کافر ہے، اور یہ بھی اس کا بھی دار و مدار کس پر ہے؟ اسی عمل پر ہے۔
اور ہم نے بتایا تھا شروع میں آپ کو کہ ہر ایک کے نزدیک برابر نہیں ہے، کیونکہ یعنی اس معاملے میں کہ کون سا کام کرے گا تو کافر ہوگا، ہر فرقے کے نزدیک الگ الگ کام ہے جس سے آدمی کیا ہوتا ہے، کفر میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ سب دار و مدار ہے ایمان کی تعریف پر، جو کہ بات پچھلے گزر چکی ہے۔ تو اس میں فرق کرنا ضروری ہے، کیونکہ تکفیر مطلق کا مطلب ہوتا ہے مثلا کوئی کہا جائے کہ کسی نے اگر فلاں کام کیا تو کافر ہو گیا، مثلا کسی نے کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، وہ کافر ہو گیا، یہ ہو گیا مطلق، تکفیر مطلق، اور یہ کہنا جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ فلاں کام کیا ہے، کفر ہے۔ مثلا کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے اللہ کو گالی دیا وہ کافر ہے، اس نے کفر کا کام کیا، یہ کہا جا سکتا ہے۔ ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ کیا اس آدمی کو معین خاص اس آدمی کو کہہ سکتے ہیں کہ تم کافر ہو گئے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم لوگ شروط پڑھیں گے، وہ شروط سب کے سب اس پر پورے ہونی چاہیے، تب جا کر اس پر کفر کا حکم لگے گا، ایسے ہی نہیں۔ کفریہ ہاں اس کا کام جو ہوگا، اللہ کو گالی دینا مثلا یہ کفر ہے، ہم کہیں گے اس کا کام یہ کفر ہے، لیکن کیا وہ آدمی کافر ہو گیا؟ یہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ابھی شروط میں بات آئے گی یا موانع التکفیر میں بات آئے گی کہ کون کون سی چیزیں رکاوٹ ہے۔ مثلا وہ آدمی جاہل ہے، نہیں جانتا ہے کہ اللہ کو گالی دینا کفر ہے، تو بغیر جانے اس نے کہا ہے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات ہم ضرور کہیں گے کہ جس نے بھی اللہ کو گالی دیا وہ کافر ہے، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اس کو بولتے ہیں کفر مطلق، اور خاص آدمی کو کرنا یہ کفر معین، دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اور کفر مطلق کہہ دینے سے کہ جس نے اللہ کو گالی دیا وہ کافر ہو گیا، تو جس نے گالی دی اللہ تعالیٰ کو، اس کو نام لے کر ہم کافر بول کر نہیں بلا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس پر شروط پورے ہونی چاہیے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کے تعلق سے، امام اہل سنہ کہتے ہیں کان الامام احمد یکفر الجہمیۃ المنکرین لاسماء اللہ وصفاتہ لأن مناقضۃ اقوالہم لما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرۃ بینہ۔ کہا کہ امام احمد رحمہ اللہ ایک فرقہ ہے جہمیہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، یعنی اللہ کے تمام صفات کا وہ انکار کرتے ہیں، ایک فرقہ ہے جہمیہ۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ کافر ہے، لیکن ان میں سے ہر شخص کو معین کر کے نہیں کہتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ ممکن ہے کہ اس فرقے کے جو آدمی ہیں، مثلا فلاں آدمی، اس کو یہی پڑھایا گیا ہے کہ یہ عبادت ہے، وہ جاہل ہے، اس میں وہ جانتا نہیں اس مسئلے کو کہ اللہ کی صفات کا انکار کرنا کون سا جرم ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ وَلَكِنْ مَا كَانَ يُكَفِّرُ أَعْيَانَهُمْ۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جہمیہ یہ فرقہ کافر ہے، لیکن ان میں سے ہر شخص کو نہیں کہتے کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، کہتے ہیں ولیکن ما کان یکفر اعیانہم، ان کے اشخاص کو وہ کافر نہیں کہتے۔ یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ مامون نے جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھایا تھا، جو کفریہ عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، یا امیر المومنین، اسی آدمی کو جو لوگوں کو مجبور کر رہا ہے اس عقیدے کو ماننے کے لیے، کفری عقیدے کو ماننے کے لیے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں امیر المومنین، یعنی مسلمان مان رہے ہیں، ان کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس غلط تفسیر ان کو بتایا گیا تھا۔ معتزلہ کا غلبہ تھا، ایک فرقہ تھا جو لوگ ان کے ارد گرد وہی لوگ رہتے تھے، اور ان کو وہی پڑھایا گیا، وہی ان کو سکھایا گیا۔ بہرحال تو ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے، عام کفر میں اور خاص کفر میں۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے، کریں کہ التثبت
من وقوع الكفر من المعین وعدم الاعتماد على الظن، کہ کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا، کفریہ کام کیا یا کوئی گناہ کیا، یہ کہ آپ کو لگا کہ یہ کام کفریہ ہے، آپ کو بھی یقین نہیں ہے، گویا کہ شک کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے، شک کی بنیاد پر، کیونکہ من ثبت اسلامہ بیقین لا یزول الا بیقین مثلہ۔ ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے نا، دکھ رہا ہے آپ کو، کلمہ پڑھ رہا ہے وہ، یعنی اس کا ایمان اور اسلام بالکل یقینی ہے، مسلمان ہے، اس نے کوئی گناہ کیا، اگر کفر ہی کا ارتکاب کیا یا پھر آپ کو لگا کہ یہ کفر ہے، آپ کو بھی اس کا علم یقین نہیں ہے، تو شک کی بنیاد پر آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دلیل کے طور پر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول، یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، کہا کہ اے مومنو جب تم اللہ کے راستے میں چلو فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور اگر کوئی تمہیں سلام پیش کرے، ادھر سے سلام کرے یعنی مسلمان ہے، سلام کرے تو تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ دراصل اس آیت کے پس منظر میں ایک سبب نزول بتایا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ اکرام جا رہے تھے، راستے میں ایک بکری کا چرواہا تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ یہ مسلمان لگ رہے ہیں، اس نے سلام کیا، ان کو لگا کہ یہ جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے، ان کو قتل کر دیے۔ آیت نازل ہو گئی، کہا کہ ان کو لگا، یقین نہیں تھا، لگا کہ یہ کافر ہے، جان بچانے کے لیے ہم سے سلام کر رہا ہے، کہا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو سلام پیش کرے تمہیں انہیں مومن نہ، یعنی ایسا نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، ان کے بکریوں کو لوٹ لیے تھے، ان کے بکریوں کو لے گئے، تو کہا کہ اس بکریوں کے معمولی دولت کی وجہ سے تم نے ان کو کافر سمجھ کر قتل کر دیا۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت ساری غنیمت ہے۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی ایسے ہی تھے، تم بھی ایسے ہی تھے پہلے، یعنی کفر میں تھے۔ تو اس آیت میں جو بتانے کا مقصد ہے کہ شک کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کا اسلام اگر یقینی ہے تو یقینی طور پر اس سے کفر سرزد ہونا چاہیے اور وہ کام ہونا چاہیے جس سے وہ اسلام سے نکلے یا شریعت نے اسے کفر کہا ہے، ایسے شک کی بنیاد پر کافر نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے، کسی کو کافر کہہ دینا زبان میں تو ایک لفظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقد حذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطلاق التکفیر حیث قال اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء به احدہما، کہا کتنا خطرناک معاملہ ہے جس کو لوگ بڑے ہلکے میں لیتے ہیں، جس کو کافر کا فتویٰ لگا دیے۔ کہا کہ اگر ایک آدمی نے اپنے کسی بھائی سے یہ کہا کہ اے کافر، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو جائے گا، اگر یقیناً وہ کافر نہیں ہے تو وہ حکم جو اس نے اس کو نام دیا وہ نام اس کی طرف پلٹ آئے گا، یعنی یہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، یہ زبان سے نہیں نکلنا چاہیے کسی کے لیے، اور یہ کام ہر ایرے غیرے کا نہیں ہے، یہ راسخین فی العلم، جو لوگ علم میں گہرائی رکھتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا یہ کام ہے، وہ بھی اکیلے نہیں بلکہ لجنہ کے ساتھ، پورے ٹیم کے ساتھ، ان کو سارے شروط دیکھے جائیں گے، سارے ضوابط دیکھے جائیں گے، اس کے بعد ہی کسی شخص پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا تیسرا قاعدہ کہ وہ کام یقینی طور پر ثابت ہو کہ فلاں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، شک کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سے چوتھا ضابطہ، چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ انطباق شروط التکفیر علی المعین وانتفاع موانعہ، کہا کہ تکفیر کے جو شروط ہیں وہ شروط ابھی آئیں گے اگلے اسٹیپ میں، وہ شروط پورے ہونی چاہیے اس پر، تب جا کر کے اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے سامنے دوسرا مسئلہ ہے
کہ کسی کو کافر کہنے کے کیا شروط ہیں۔ یہ تو ضوابط تھے کہ مسئلہ جو گناہ کر رہا ہے یہ کتاب و سنت سے ثابت ہو، اسی طرح سے وہ جو مسئلہ ہو عام کفر اور خاص کفر میں فرق کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے وہ کام جو کر رہا ہے وہ یقینی طور پر وہ ثابت ہو کہ یہ کفر ہے، اور چوتھا ضابطہ یہ تھا کہ تکفیر کے شروط پورے ہونے چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تکفیر کے شروط کیا ہیں، کسی کو کافر کہنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ پہلی شرط العلم، علم ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ فمن ثبت اسلامه وتوحیده فإنه لو وقع في شيء من المكفرات الخفية فإنه لا يكفر، جس کا اسلام اور توحید ثابت ہو گیا ہے، مسلمان ہے، اگر وہ کسی بعض گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے وہ کفر میں مبتلا نہیں ہوگا۔ کریں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يُكَفِّرَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو، گرچہ وہ دوسرے اعمال نہیں کر رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اس کو اسلام سے نکالنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ وَإِنْ أَخْطَأَ، اگر اس نے کوئی غلطی کی، وَغَلَطَ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ، یعنی کوئی غلطی کی، غلطی سے کوئی کفر بھی کر لیا، یہاں تک کہ اس پر تمام دلائل پورے ہو جائیں، شروط پورے ہو جائیں، تبھی اس پر کفر کا حکم لگے گا، ورنہ نہیں لگے گا۔ اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انا من اعظم الناس نهيا ان ينسب معين الى تکفیر او تبدیع او تفسیق او معصیت، کہا کہ میں بہت سخت ہوں اس معاملے میں کہ کسی پر کفر کا حکم لگاؤں، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ تو علم یقین ہو کسی کے بارے میں، تب جا کر کے اس پر کفر کا حکم لگے گا، یہ پہلی شرط ہے، علم یقین ہو۔ دوسری شرط یہ ہو کہ جس آدمی نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ جان بوجھ کر کے کیا ہو۔ جان بوجھ کر کے مطلب وہ جانتا ہے کہ قبر کے سامنے جا کے سجدہ کرنا کفر ہے، شرک ہے، وہ جانتا ہے، اس کے پاس تمام دلائل موجود ہیں، مسلمان ہے، وہ جانتا ہے کہ کفر یعنی کافروں یعنی قبروں کے سامنے جا کے سجدہ کرنا یہ کفر ہے، وہ یہ سب جانتا ہے، اور جان بوجھ کر وہ جا کر کے وہ کام کر رہا ہے، غلطی سے نہیں کر رہا ہے، بھول کر نہیں کر رہا ہے، مجبوراً نہیں کر رہا ہے، جان بوجھ کر وہ اپنے قصد سے جاتا ہے۔ کہا کہ ای قاصدا لفعلہ لا مخطئا ولا ناسیا، نہ تو غلطی سے جا رہا ہے اور نہ بھول کر کے جا رہا ہے اور یہ کام کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا آدمی کیا ہوگا؟ کافر ہوگا، اگر جان بوجھ کر کے کر رہا ہے تو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المسلم اذا عنا معنى صحيحا في حق الله تعالى بالرسول ولم يكن خبيرا بدلالة الالفاظ فأطلق لفظا يظنه دالا على ذلك المعنى وكان دالا على غيره لا يكفر۔ کہا کہ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، سب سمجھتا ہے، لیکن وہ کسی مسئلے میں کوئی بات ایسی کر دیا جو کفریہ ہے، لیکن اس بات کو وہ کفر کے حساب سے نہیں کہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لفظ کفریہ ہے، مثلا اللہ کو گالی دینا، وہ نہیں جانتا کہ کفر ہے۔ بطور مثال کرے کہ آدمی کافر نہیں ہوگا، گرچہ کام کفریہ ہے لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کفر ہے، جان بوجھ کر کے کرنا گویا کہ اس پر یہ شرط پوری ہو رہی ہے، تب جا کر کے اس پر کفر کا حکم لگے گا۔ دو شرطیں ہو گئی، ایک تو یقینی علم ہو اس کے بارے میں، دوسرا یہ کہ وہ آدمی جو کر رہا ہے وہ جان بوجھ کر وہ کام کر رہا ہے، کفریہ والا کام۔ تیسری شرط یہ ہے ان یکون مختارا بارادتہ غیر مکرہ، کہ وہ جو آدمی جا رہا ہے کوئی کام کرنے کے لیے، کفریہ کام یا کفریہ کام کر رہا ہے، وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہے، کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا۔ مجبور کر دے، مثلا کوئی سر کے اوپر تلوار لے کر کھڑا ہے، فلاں کام کرو، جو کام کفریہ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے، اپنے ارادے سے جاتا ہے، جا کر کسی غیر اللہ کے سامنے جانور ذبح کرتا ہے جو کہ عبادت ہے،
اسی کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اسی کے لیے ذبح کرتا ہے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ اگر وہ جان بوجھ کر رہا ہے، اس کو علم یقین ہے کہ یہ کفریہ عمل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ارادے سے گیا ہے، کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ آدمی اس نے کفر کا ارتکاب کیا اور یہ کافر ہے، کیونکہ یہ شرط پوری ہو رہی ہے اس پر، اس نے جان بوجھ کر اپنے ارادے سے گیا ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے کسی کو مجبور کرنے کا، تو اس میں شریعت نے رخصت دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا من کفر باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ایمان لانے کے بعد، اور تو کافر ہے، ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو وہ کافر ہے، سوائے ایک کیٹیگری کے آدمی کے، وہ کون ہے؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر ایک ایسا شخص جس کو مجبور کیا گیا کفر کرنے پر، مجبور کیا گیا اور اس نے وہ کام کیا، مثلا کہا گیا کہ تم اپنے نبی کو گالی دو، اللہ کو گالی دو، جو کہ کفریہ کام ہے، لیکن اس کا ایمان محفوظ ہے، وہ جان بچانے کے لیے اس نے اتنا اگر کام کیا، تو کہتے ہیں کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ آدمی اس سے مستثنا ہے، گرچہ کفریہ کام کیا لیکن مجبوری میں کیا، مجبور کیا گیا اس کو، تو پھر اس آدمی یہ کافر نہیں ہوگا، اس کا ایمان ثابت ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ، اگر کسی کو مجبور کیا گیا کفر کا کلمہ کہنے کے لیے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کفریہ کلمہ کہے اطمینان قلب کے ساتھ، یعنی اس کا ایمان اس کے دل میں محفوظ ہو، اس کے ساتھ اگر کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہوگا۔ لہٰذا کفر ہونے کے لیے یا کافر ہونے کے لیے کیا ہے شرط؟ کہ وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہو، مجبوراً میں نہیں، مجبور ہو کر کے کر رہا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا گرچہ وہ کفریہ کام کر رہا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے ان یکون مکلفا بالغا عاقلا، جو کام کر رہا ہے کفریہ کام، وہ کیا ہو؟ جوان ہو، بالغ ہو، عقل ٹھیک ٹھاک ہو، یعنی جس سے ایک آدمی پر فرائض واجب ہوتے ہیں، فرائض واجب ہوتے ہیں، ایسا آدمی ہو۔ مثلا ایک بچہ ہے، کبھی کبھی آپ سنتے ہیں بچوں سے بہت قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ کفریہ میں شمار نہیں ہوگا۔ یا ایک آدمی ہے جس کا دماغ کھسکا ہوا ہے، پاگل ہے، وہ بھی بہت ساری باتیں ایسا کرتا ہے جو کفریہ ہے، تو یہ سب چھٹے ہوئے ہیں اس میں۔ کہا کہ فلا یصح الحکم بالکفر علی صبی، بچوں پر حکم نہیں لگے گا، پاگل پر حکم نہیں لگے گا۔ اسی طرح سے ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان الردۃ لا تصح الا من عاقل، عقل مند ہونا چاہیے، لہذا جس کی عقل نہیں ہے اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا، جیسا کہ بچے ہیں جس کی عقل نہیں ہے، پاگل ہیں، یا ایسا آدمی جس کا دماغ کسی وجہ سے کام نہیں کر رہا، مثلا بہت سارے لوگ کچھ دوا کھاتے ہیں جس میں نشہ ہو جاتا ہے، یا کہ وہ نشہ ہی کا عادی ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے لیکن نشہ کرتا ہے، اور نشے کی حالت میں کچھ کہتا ہے جو کفریہ ہے، کفریہ الفاظ کہتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے، تو چونکہ جس وقت اس کا نشہ رہتا ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے، ایسی حالت پہ اگر کسی نے کہا، یقیناً نشہ کرنا یہ جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس حالت میں اگر کفریہ الفاظ یا کفریہ کام ادا ہوتے ہیں، اس سے بھی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اس وقت اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ تو چاہے وہ نشے کی حالت میں ہو، یا کوئی دوا کھانے کی وجہ سے ہو، انجیکشن لینے کی وجہ سے ہو، یا کسی بھی اعتبار سے اگر اس کی عقل کام نہ کرے، اور اس صورت میں اگر کوئی کام ہو گیا ہو اس سے، تو اس سے بھی آدمی کافر نہیں ہوگا۔ یا نیند کی حالت میں، یا کسی بیماری میں جب کام نہیں کرتی ہے، عقل کام نہیں کرتی ہے، ایسے صورت میں، یا تو ایسی صورت میں اگر کوئی کام ہو جا رہا ہے اس سے کفریہ کام، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ کافر نہیں ہوگا۔ باقی اگر اس نے شراب پیا ہے تو اس کا گناہ اس کو ملے گا۔ کہتے ہیں فلا تصح ردته ولا حکم لکلامہ بغیر خلاف، ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ مرتد نہیں ہوگا، اسلام سے نکلے گا نہیں، اور اس کی اس بات کا کوئی حکم نہیں ہوگا
ہاں اس کی وجہ سے جو اس نے گناہ کیا ہے، شراب پیا ہے، تو اس کا گناہ ضرور ہوگا اس کو۔ تو یہ 4 شرطیں تھیں، اگر یہ 4 شرطیں پوری ہوتی ہیں کسی پر، اسی پر علماء، پھر کہہ رہا ہوں علماء اس پر حکم لگائیں گے، ہر ایرے غیرے کا یہ کام نہیں ہے۔ کیا بتایا؟ پہلی شرط علم یقین ہو، جان بوجھ کر اس نے یہ کام کیا ہو کہ یہ کام کفر ہے، اس کے باوجود کیا ہے، اپنے ارادے سے کیا ہے، کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو۔ اگر ان تمام شروط کے ساتھ اگر کوئی گناہ یعنی کفر کا کام کرتا ہے تو اسے کافر کا حکم لگے گا اس پر، یعنی خاص آدمی پر کفر کا حکم لگے گا، لیکن یہ کام بھی علماء کرام کریں گے، ہر ایرے غیرے نہیں کریں گے۔ آخری مسئلہ ہمارے ساتھ ہے موانع التکفیر۔ یہاں کچھ ایسی چیزیں بتائی جائیں گی، اگر کوئی آدمی کفر کا کام کر بھی رہا ہے لیکن یہ چیزیں اگر اس کے پاس ہے تو اس سے کافر نہیں ہوگا وہ۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا باریک ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے، کیونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اسلام میں آنے کے بعد وہ آسانی سے نہیں نکل سکتا ہے، اور کوئی نکال بھی نہیں سکتا اس کو آسانی سے، اس کے ساتھ بہت سارے شروط ہونے چاہیے۔ 2 شروط ہم نے پڑھے، اس کو کہتے ہیں موانع التکفیر، تکفیر کا حکم لگنے سے روکنے والی چیز۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الجہل، یعنی جہالت۔ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہے، لیکن وہ کام کر رہا ہے لیکن وہ اس بات سے جاہل ہے کہ یہ کام کفریہ ہے، تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا جب تک کہ اسے یہ نہ بتایا جائے کہ بھائی، اس کو ڈائریکٹ ہم کافر نہیں کہیں گے، اس کو پہلے ہم سمجھائیں گے، اس کو پکڑیں گے، کہیں گے کہ بھائی یہ کام کفریہ ہے، لہٰذا آپ یہ علم حاصل کر لو کہ یہ کام کفریہ ہے، آئندہ کبھی نہیں کرنا۔ بتا دیا گیا اس کو، شرط پوری ہوئی پہلے والی جو علم بتایا تھا ہم نے، اس کو علم ہو گیا کہ یہ کام کفریہ ہے۔ جب تک علم نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے جو کفریہ ہے، کافر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں لأن مسائل الاسلام مختلفۃ فی الظہور والخفاء، اس لیے کہ اسلام کے جو مسائل ہیں نا، سب واضح نہیں ہیں سب کے لیے۔ کچھ مسائل ہیں جس کو علماء جانتے ہیں، کچھ مسائل ہیں جو آپ سب جانتے ہیں، کچھ مسائل ہیں جو علماء بھی نہیں جانتے ہیں، یعنی ایسے مسائل مختلف ہیں۔ اب ایک عام آدمی کوئی کام کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے فوراً آپ نے کہہ دیا کہ فلاں کافر ہو گیا، نہیں، اس کو پہلے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے یہ کام کیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کام کون سا کام ہے؟ اگر نہیں جانتا ہے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ کام کفریہ ہے، اس کے بعد اگر کرے گا تو پھر اس پر حکم لگے گا، کیونکہ اس کے پاس علم آ گیا۔ علم آنے کے بعد اب عذر باقی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ اس کے پاس رسول نہ بھیج دیں۔ رسول بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، ہر قوم میں رسول بھیجا، کیوں؟ یہی بتانے کے لیے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے۔ اب ان کو بتا دیا گیا، دلیل قائم ہو گئی ان کے پاس۔ اب اگر وہ قوم اللہ کی عبادت نہ کرے تو عذاب کا مستحق ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا ہے کسی قوم کے ساتھ کہ اللہ نے رسول بھی نہیں بھیجا اور ان پر عذاب لایا، نہیں، جتنی قوموں پر عذاب آیا، ہر قوم پر اللہ نے رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ نے ہر قوم میں رسول بھیجا اور کہا، تمام رسولوں سے یہی کہا تھا کہ جا کے قوم کو بتاؤ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو، بتا دیا۔ اب اس کے بعد اگر قوم نے نہیں کیا تو اس پر عذاب آیا، بغیر بات پہنچائے، بغیر ان کو جانکاری دیے اللہ نے ایسے ہی کسی پر عذاب نہیں لایا ہے۔ تو دلیل قائم ہونی چاہیے، حجت قائم ہونی چاہیے، یہ پہلی چیز ہے۔ جہالت کی بنیاد پر کوئی بھی کام کیا ہوا اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ دوسری چیز جو رکاوٹ ہے کسی پر کافر کا حکم لگانے سے، وہ کیا ہے؟ خطا۔ کسی نے کوئی کام غلطی سے کر لیا، کہتے ہیں فمن صدر منه فعلا او قولا ما ظاهره كفر، ظاہری طور پر دکھ رہا ہے کہ یہ کام کفریہ ہے، لیکن جس نے کیا ہے
اس سے غلطی سے سرزد ہوا ہے. ہم نے شروع میں کیا پڑھا؟ جان بوجھ کر ہونا چاہیے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر غلطی سے کیا ہے وہ کام، جانتا ہے کہ کفر ہے لیکن غلطی سے ہو گیا ہے. مثلا کوئی بات بول رہا تھا، بولتے بولتے کوئی ایسی بات آ گئی مثلا جو اللہ کو گالی ہے، غلطی سے بولنا کچھ اور چاہ رہا تھا، زبان سے کچھ اور نکل گیا، کیا کہیں گے؟ یہ کافر ہو گیا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلطی سے نکلی ہے اس کی زبان سے بات یا کوئی کام اس کے. تو کہا کہ غلطی سے اگر سرزد ہوا کوئی کام تو اس میں کفر کا حکم نہیں لگے گا، گرچہ وہ کام کفریہ کیوں نہ ہو. کہا لأن الخطأ مانع من موانع التکفیر. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان تمام چیزوں میں جو تم سے غلطی ہوئی ہے، غلطی سے کوئی کام ہو گیا. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. مگر جو تمہارے دل نے جان بوجھ کر کیا ہے اس پر پکڑ ہوگی. جیسا کہ شروع میں بتایا گیا کہ جان بوجھ کر وہ کام ہونا چاہیے. تیسری شرط، تیسرا مانع، تیسری رکاوٹ جس کے ذریعے سے آپ کسی پر حکم نہیں لگا سکتے ہیں کفر کا، وہ کیا ہے؟ تعویل. تعویل کا مطلب ہوتا ہے، اور تعویل بھی جائز تعویل ہو. مثلا کوئی بھی کام ہے، جیسے قرآن اللہ کی مخلوق، یہ جو عقیدہ ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے. جو اس بات کو کہتے تھے مامون اور اس کے جو حواری تھے، ان کے پاس کیا دلیل تھی؟ ان کے پاس دلیل تھی قرآن کی. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق و کل شیء ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. قرآن بھی ایک چیز ہے، قرآن بھی ایک چیز ہے، لہٰذا اللہ اس کا بھی خالق ہے. تو ان کے پاس ایک دلیل ہے، گرچہ یہ دلیل اس میں فٹ نہیں ہوتی ہے لیکن ان کو ان کے علماء نے یہی سمجھایا. گویا ان کے پاس ایک دلیل ہے، وہ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، اس شیء میں جو چیز بولتے ہیں نا، اس چیز میں یہ کلام اللہ نہیں ہے، کیونکہ کلام اللہ اللہ کے پاس سے نکلی ہوئی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کے ذات سے ہٹ کر قائم نہیں ہو سکتا. تو تعویل اگر ہے، کوئی تفسیر ان کو پڑھایا گیا ہے، غلط تفسیر، اس کی بنیاد پر وہ یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ عقیدہ کفریہ ہے. تو جب تک انہیں یہ نہ بتایا جائے کہ یہ تعویل، یہ تفسیر غلط ہے، صحابہ کرام سے یہ تفسیر منقول نہیں ہے، صحابہ نے میں سے کسی نے یہ تفسیر نہیں کی ہے، جب تک ان کے اس ڈاؤٹ کو کلیئر نہ کیا جائے تب تک ان پر حکم نہیں لگے گا کفر کا. تو یہ تعویل بھی ایک رکاوٹ ہے کسی پر حکم لگانے کے لیے. اور آخری رکاوٹ جس کے ذریعے سے کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اکراہ، یعنی مجبور کرنا. کسی کو اگر مجبور کیا جا رہا ہے کوئی کفریہ کام کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں بھی وہ آدمی کافر نہیں ہوگا. اور اس کی دلیل ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ. کہا کہ اللہ رب العالمین نے میری امت سے غلطی، بھول چوک اور مجبور جو کیا گیا اس چیز سے امت کو معاف کر دیا ہے. غلطی سے کسی نے کوئی کام کیا وہ بھی معاف ہے، بھول کر کسی نے کوئی کام کیا وہ بھی معاف ہے، مجبور ہو کر کوئی کام کیا گرچہ وہ کام کفریہ کیوں نہ ہو وہ بھی معاف ہے. شریعت نے اس کو معاف کر دیا ہے. لہٰذا ہم کون ہوتے ہیں ان پر کفر کا حکم لگانے والے؟ لہٰذا یہ تمام شروط جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، 3 مسائل ہم نے بات کیے، 3 مسائل پر کہ ضوابط التکفیر، اسی طرح سے شروط التکفیر اور موانع التکفیر. یہ تمام چیزیں جب ایک ساتھ جمع ہوں گی کسی کے اوپر تب جا کر کسی پر کفر کا حکم لگے گا. انشاءاللہ اگلے دروس میں جو ہم لوگ پڑھیں گے ان کو انہی مسائل کو سامنے رکھ کر کے ہم پڑھیں گے کہ پہلا مسئلہ آئے گا کہ یہ اسلام کو توڑ دینے والی چیز ہے. تو کیا ہر آدمی جس نے یہ کام کیا اس کا اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں. اسی ضوابط کے حساب سے ہم چلیں گے. ورنہ ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم بھی وہی کام کرنے لگے
جو باطل فرقوں نے کیا، باطل فرقوں نے کیا کیا؟ ہر چھوٹے بڑے گناہ پر اسلام سے نکال دیا۔ خوارج نے کیا کیا؟ کسی کو دیکھا کہ اس نے چوری کیا، کہا کہ اسلام سے نکل گیا۔ زناکار اسلام سے نکل گیا، کسی نے شراب پی لیا اسلام سے نکل گیا۔ اگر یہ کام ہم بھی کرنے لگیں کہ کسی کی کوئی بات ہم نے سنی، کہا کہ یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فاسق ہے، یہی حکم اگر ہم بھی لگانے لگے تو خوارج میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں اس منہج کو سمجھنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی متفقہ مسئلہ ہے کہ کسی پر بھی حکم لگانے سے پہلے اس کی جانچ پرکھ ہونی چاہیے، تبین ہونا چاہیے اور تحقیق ہونی چاہیے، اور اس پر تمام شروط فٹ ہونی چاہیے، تب جا کر کسی پر حکم لگے گا، ورنہ کام یہی رہ جائے گا کہ ایک دوسرے پر حکم لگاتے رہیں اور پھر منہج سلف اس میں بدنام ہوتا رہے گا۔ اس لیے ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلے جو مسائل ہیں بڑے دلچسپ مسائل ہیں، امید کروں گا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شریک ہوں۔ ہم لوگ نواقض اسلام کتاب سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بات کہی ہے ان تمام باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے میزان حسنات میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔